على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک مسلمان خاتون کی نماز جنازہ میں شریک ہیں۔ کچھ وقت باقی ہے تو علم دین کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اسی جگہ پر ایک جنازہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی، قبروں سے آواز آئی، اے عمر ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں نقصان اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ محترم اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں خصوصاً مال و دولت کے حریصوں، عالی شان مقام اور اونچی اونچی پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدری پھول ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط و مستحکم بناتا اور عمدہ سے عمدہ انداز میں سجاتا ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ پونجی اور بینک بیلنس بھی دوسرے لوگ اس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا۔ سورہ دخان پارہ 25 آیت نمبر 25 تا 29 میں ارشاد ربانی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ آخرت کے معاملات ہیں، ضرور انہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ یہیں رہ جانا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اسی نے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ مسائل بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے ارد گرد پھیرے لگائے جاتے ہیں، تو سنیے، تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ تعظیم کی نیت سے قبر کا طواف کرنا حرام ہے۔ اور پھر اکثر سجدے کی صورت تو نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو کہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ قبر کو کسی طور پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے، ایسا کرتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے کا انداز مختلف ہے، لیکن جو جاہل ایسا کرتے ہیں ان کے لیے یہ عبرت کے پھول ہیں کہ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام، اور اگر عبادت کی نیت ہے تو سخت کفر ہے۔ ابو نصر نیشاپوری رحمت اللہ القوی، جو کہ ایک متقی گورکن تھے، فرماتے ہیں، گورکن ہوتا ہے جو قبریں کھودتے ہیں، گورکن تھے، فرماتے ہیں میں نے ایک قبر کھودی، لیکن اس میں دوسری قبر کی طرف راستہ نکل آیا تو میں نے دیکھا کہ عمدہ لباس میں ملبوس اور بہترین خوشبو سے معطر ایک حسین و جمیل نوجوان اس میں پالتی یعنی چوکڑی مارے بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ دیکھیں کتنا عرصہ گزر گیا، وہ وصال کر گئے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ قبر میں بھی تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نوجوان نے
میری طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا جہاں سے مٹی ہٹائی تھی وہیں رکھ دو۔ میں نے مٹی وہیں رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے نبیوں، ولیوں اور مخصوص نیک بندوں کی جسموں کو قبروں میں بھی سلامت رکھتا اور خوب انعام و اکرام سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ حضرات اپنے مزارات میں بھی عبادت کی لذت اٹھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے پیاروں کے مزاروں کو خوشبو سے خوب مہکاتا اور لوگوں کی ترغیب کے لیے کبھی عام لوگوں پر بھی اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جب میں رہوں سلامت، دنیا اور آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے کچھ ایسے مسائل ہیں جو ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں، ہر ایک چیز کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ یہ نماز، یہ روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی مسائل بھی سیکھنے چاہیے، اور دیگر تجارت، کھیتی باڑی، جو کام بھی کوئی کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ختمی جو ہے نا وہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور یہاں پہ جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اور ان سارے کچھ ذریعے سے اللہ تعالیٰ مائی صاحبہ کی بخشش فرمائے۔ والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وذریاتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ پاک پروردگار عالم جتنے بھی احباب نے کلمات مقدسہ پڑھے، ان کلمات مقدسہ کے تصدق مرحومہ کی بخش و مغفرت فرمانا، قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت و پہچان عطا فرمانا، مالک زندگی کی سیئات کو معاف فرما، مرحومہ کی زندگی کی حسنات کو قبول فرما کر درجات کو بلند سے بلند تر فرما، مالک ملواحقین کو، برسا کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کو آخرت کی فکر، قبر حشر کو یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مالک اس قبرستان میں جو مدفون ہیں مصطفیٰ کی زلفوں کے تصدق، مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اللہم یسر امورنا امور الدین و دنیا والآخرہ، اللہم بلغ مقاصدنا مقاصد الدین و دنیا والآخرہ، اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔